الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إني أسكنت من ذريتي اے ہمارے رب انی بے شک میں نے اسکنتو میں نے ٹھہرایا ہے، میں نے جگہ دی من ذریتی اپنی اولاد میں سے، من ذریتی اپنی اولاد میں سے، یعنی مراد ہے اپنی اولاد میں سے بعض کو، بواد غیر ذی زرع ایک ایسی وادی میں جو زراعت والی نہیں ہے، جس میں زراعت نہیں ہوتی، جس میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، جو ایک پہاڑی علاقہ ہے، میدانی اور زرعی علاقہ نہیں ہے جس طرح مدینہ منورہ کا ہے، یہ ایک پہاڑی علاقہ ہے۔ میں نے جگہ دی ہے اپنی اولاد میں سے، یعنی بعض کو، ایک ایسی وادی میں جو زراعت والا علاقہ نہیں ہے، یعنی پہاڑی علاقہ ہے، عند بیتک المحرمی آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، ربنا لیقیموا الصلاة اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کریں نماز کو، فاجعل افئدة من الناس پس آپ کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو، تہوی الیہم کہ وہ مائل ہوں ان کی طرف، وارزقہم من الثمرات اور رزق دیجئے انہیں، من الثمرات پھلوں سے رزق، لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا، پہلے بھی ہم نے دعائیں پڑھی ہیں، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ربنا سے محسوس ہو رہا ہے جیسے اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام ربی نہیں کہہ رہے، پیچھے ربی موجود ہے، ربی جعل هذا البلد آمنا، یہاں بھی ربی موجود ہے، یہاں ربنا موجود، ربی کا مطلب اے میرے رب، اے میرے رب، اور ربنا کا مطلب اے ہمارے رب۔ تو کیا اس سے اشارہ ملتا ہے؟ کون ذکر کرے گا آپ میں سے؟ ہاں، وہ کسی کے ساتھ سے مراد کون ہے؟ وہ جس کے ساتھ دعا ہو رہی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ مفسرین کا کہنا ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ جو پہلی دعا ہے یہ تب کی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو جو چھوٹے تھے تو وہ چھوڑ کے گئے تھے مکہ کی سرزمین میں اللہ کے حکم سے، تو یہ تب کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تب ان کو وہاں چھوڑ کر ان سے کوئی بات کیے بغیر واپس آ گئے تھے، اور پوچھا حضرت ہاجر نے، حضرت ابراہیم کی بیوی نے، کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب نہیں دے رہے تھے، کیا جواب دیتے، کیسے مطمئن کرتے؟ بہرحال تو جب نہیں جواب دیا تو سیدہ ہاجر کو اندازہ ہو گیا کہ یہ اللہ کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں، اور آزمائش بہت مشکل تھی، یعنی دنیا کے اعتبار سے بڑا مشکل ہے یہ سمجھانا کسی کو کہ کوئی مرد کیسے اپنی بیوی کو اور اپنے چھوٹے بچے کو، دودھ پیتے بچے کو، ایک بیابان جگہ پہ چھوڑ آئے جہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی چرند پرند، نہ کوئی پانی، نہ کچھ اور۔ تو حضرت ہاجر پوچھتی ہیں کہ آپ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ تو بس ہاں میں جواب دے کر، اشارہ کر کے واپس مڑ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس موقع پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو وہاں چھوڑ کر اللہ سے یہ دعا کی، اور یہ جو دعا ہے، یہ جو آیت نمبر 37 میں موجود ہے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر دعا کر رہے ہیں،
وہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو چکے ہیں اور یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا اب وقت ہے تقریباً. تو اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چکر لگاتے رہتے تھے مکہ کا، آتے رہتے تھے. تو انہوں نے جب خانہ کعبہ کی پرانی بنیادوں پر دیواریں کھڑی کی ہیں، اللہ نے بتایا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہاں خانہ کعبہ تھا اصل، جس طرح قرآن کریم میں موجود ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتائی، اللہ نے باقاعدہ نشاندہی کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ ہے بیت اللہ کی اصل بنیادیں. یہاں بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کرنا ہے اور بیت اللہ کی تعمیر نو کرنی ہے. تو اللہ کے بتانے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پرانی بنیادوں پر بیت اللہ کو کھڑا کیا، دیواریں بلند کی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دفعہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، جیسے پہلے پارے میں موجود ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی. اور وہاں کچھ اور دعاؤں کا ذکر ہے. وہاں جو دعاؤں کا ذکر ہے وہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم. وہاں یہ دعائیں موجود ہیں کہ اللہ ہمارا یہ عمل قبول کر لے. جس سے پتہ لگتا ہے کہ اصل چیز عمل کرنا نہیں ہے، اصل چیز اس عمل کی قبولیت ہے اللہ کے ہاں. پھر دعا کی کہ اللہ تعالی ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں فرما بردار امت جماعت پیدا کر، ہماری اولاد کو بھی فرما بردار بنا دے. اور دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں ہماری عبادت کے طریقے سکھا دے. ساری بڑی عظیم دعائیں ہیں، بڑی اہم دعائیں ہیں جن کو اگر ہم اہمیت دیتے ہیں تو اچھی بات، اگر ہم نہیں دیتے تو ہمیں اہمیت دینی ہے اور اہتمام کے ساتھ ان دعاؤں کو ہمیں بھی تسلسل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اور پھر دعا کی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہم پر رجوع فرما، اے اللہ آپ ہی بہت رجوع کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. اور پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ وہ جو خاص نبی ہے جس کا اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ میری اولاد میں وہ نبی کر دیں، وہ لوگوں پر آپ کی کتاب کی آیتیں تلاوت کرے اور لوگوں کو کتاب اور حکمت سکھائے اور لوگوں کا تزکیہ کرے. تو یہ دعائیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے یہ دعائیں گویا کہ کی ہیں اور یہ پہلے پارے میں موجود ہے. جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں بلند کر رہے ہیں، مفسرین کے نام کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے یہ آیت نمبر 37 میں سورہ ابراہیم میں یہ دعا بھی اسی موقع کی ہے واللہ عالم. تو یہاں ربنا ہے، اے ہمارے رب، انی اسکنتو بے شک میں نے ٹھہرایا من ذریتی اپنی اولاد میں سے. انی اسکنتو ذریتی نہیں کہا، ذریتی ہوتا تو گویا کہ جتنی بھی اولاد ہے سب کو. تو انی اسکنتو من ذریتی میں نے ٹھہرایا اپنی اولاد میں سے بعض کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ٹھہرایا مکہ میں، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام جو بعد میں پیدا ہوئے تھے، کل میں نے کچھ تھوڑا سا اشارتاً ذکر کیا تھا، سیدنا اسحاق علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے 10-12 سال کے بعد حضرت اسماعیل کے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت کے ساتھ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی ملی تھی. تو حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی فلسطین بیت المقدس میں رہا کرتے تھے حضرت سارہ کے ساتھ. حضرت سارہ حضرت اسحاق وہاں تھی اور حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں ٹھہرایا گیا اللہ کے حکم سے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، حضرت اسماعیل بھی شاید ساتھ شریک ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب،
بے شک میں نے ٹھہرایا ہے اپنی بعض اولاد کو ایک ایسی وادی میں کہ جو زراعت والی وادی نہیں ہے، جہاں زراعت نہیں ہوتی، جہاں پانی نہیں ہے، جو پہاڑی علاقہ ہے، عند بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ یہ تو پتہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کہ یہ بیت اللہ والی جگہ ہے، یہ مکہ کا علاقہ ہے، یہ پاک سرزمین ہے، لیکن بیت اللہ گر چکا تھا، اس کے آثار بھی منہدم ہو چکے تھے، تو ایگزیکٹ پتہ نہیں تھا کہ بیت اللہ کی بنیادیں کہاں ہیں، وہ اللہ نے بتائیں۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس پہاڑی علاقے میں نے اپنی بعض اولاد کو رہائش پذیر کیا، ٹھہرایا، اور یہ سارا اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے ہمارے رب تاکہ وہ قائم کریں نماز کو۔ اب سیدہ حاجر اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ ٹھہرانے کے بہت سارے مقاصد تھے، اللہ کا حکم تھا، بہت ساری حکمتیں تھیں، اللہ کے احکام کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کے احکامات وہ بغیر علم اور حکمت کے نہیں ہوتے، اس کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ وہ حکمتیں بتاتے بھی ہیں اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اللہ کا کوئی حکم بھی علم اور حکمت کے سے خالی نہیں ہوتا، بہت ساری حکمتیں تھیں، لیکن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکمت ذکر کی ہے، جو وجہ ذکر کی ہے، وہ بڑی اہم ہے، اور وہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو یہ مکہ کی سرزمین میں جہاں زراعت نہیں ہو سکتی، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، اس لیے میں نے ٹھہرایا تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ یعنی اللہ کی طرف سے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکمتیں بتائی گئیں، گویا کہ یہ ان میں سے اہم ترین حکمت ہے جس کا سیدنا ابراہیم علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، باقی چیزوں کا ذکر نہیں کر رہے۔ تو عبادت نماز قائم کرنا یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے لیے دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے اور ان کے اولاد وہ نماز قائم کرنے والی بن جائے، بیت اللہ کے قریب رہے، اور بعد میں وہاں بیت اللہ بنا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بنایا۔ تو اے اللہ، یہ میں نے کام اس لیے کیا ہے، آپ کے حکم سے کیا ہے، تاکہ یہ میرے گھر والے، میری اولاد نماز قائم کریں۔ بہت بڑا مقصد ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، باپ اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو نماز کا حکم دے، نماز کی تعلیم دے، ان کا اوڑھنا بچھونا، اور یہ قرار دے کہ جی آپ کا سب سے اہم کام میرے نزدیک نماز پڑھنا ہے، اللہ کے حضور ماتھا ٹیکنا ہے، اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور آپ دیکھیے جو اللہ نے ہمیں احکامات دیے ہیں، ان احکامات میں سے وہ حکم جو سب سے زیادہ ہمیں جس پہ عمل کرنا ہوتا ہے وہ اللہ کی نماز، وہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، دن میں 5 مرتبہ کم از کم نماز ادا کرنی ہے، فرض نماز، باقی نوافل اور سنتیں وتر وہ زیادہ نمازیں بن جاتی ہیں، اور باقی ہر عبادت، باقی ہر عمل وہ استطاعت کے ساتھ ہے۔ بعض کو جن کے پاس استطاعت ہے، زکوٰۃ ہے، استطاعت والا نصاب والا ادا کرے گا، ہر ایک شخص پر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی بہت کم فیصدی مسلمان وہ نصاب کے مالک ہوتے ہیں اور ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ روزہ سب پر فرض نہیں ہے، جو صحت مند ہے وہ روزہ رکھے گا، جو مریض ہے، جو مسافر ہے، اس کو روزے کی چھوٹ ہے، اگرچہ وہ بعد میں وہ قضائی دے گا یا فدیہ دے گا اپنے حالات کے مطابق۔ حج وہ استطاعت والے پر فرض ہے۔ اہم ترین عبادات دیکھیے سب پر فرض نہیں، لیکن دیکھیے نماز کتنی اہم چیز ہے کہ یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اللہ نے ہر وقت انسان کو گویا کہ فکر دی ہے کہ انسان نماز پڑھے، اللہ کے ساتھ تعلق رکھے، اور انسان جب نماز پڑھے تو واقعی میں صلاۃ لذکری، اللہ کی یاد انسان کے سامنے تازہ ہو جائے، اور جب اللہ کی یاد تازہ ہوگی تو پھر ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، پھر یہ نماز اور یہ اللہ کی یاد انسان کو بے حیائی سے بھی روکے گی اور منکر سے بھی روکے گی، اور انسان کو ہر دم اللہ کی یاد سے تازہ رکھے گی، اور انسان کا دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا۔ یہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا،
کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیں، اس سے ادھر ادھر نہ ہوں، خود بھی نماز قائم کریں، نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کریں وقت پر اور صحیح جو اس کا طریقہ ہے اس کے ساتھ، اور گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ ہماری ساری توجہ دو، اللہ معاف کرے، آج مادیت پرستی کا دور ہے تو رزق کمائی اور اس کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ صراحت سے فرماتے ہیں کہ لا نسألک رزقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر علیہا لا نسألک رزقا۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، خود بھی اس پر ڈٹ جائیں، خود بھی جم جائیں، خود نمونہ بنیں گے تو گھر والے بھی نماز پڑھیں گے۔ ہم آپ سے رزق کے بارے میں سوال نہیں کرتے، نہ آپ کی ذات کے بارے میں، نہ آپ کے گھر والوں کے بارے میں۔ آپ کی ذات کو رزق اور آپ کے گھر والوں کو رزق دینا اللہ کا کام ہے، اور اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ وہ اللہ جو جانوروں کو، جو پرندوں کو بھوکے نہیں سونے دیتا رات کو، وہ انسان کو جو اللہ کی محبوب مخلوق ہے، تو وہ اللہ انسان کو کیسے بھوکا سونے دے گا؟ تو ہماری توجہ کا ایک بڑا مرکز وہ ہم نے رزق کو بنایا ہوا ہے، صرف وہ رزق کے علاوہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی یاد ہونی چاہیے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام جن کا ذکر ہو رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے ساتھ ان کے بارے میں آتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب میں اپنی امت کے سامنے آپ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کریں۔ انہو کان صادق الوعد، وہ وعدے کو سچا کرنے والے تھے، وعدے کے بڑے پابند تھے۔ وکان رسول النبی، اور وہ رسول نبی تھے۔ وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، ان کی خاص جو عادت تھی، ان کا جو خاص ایک عمل جو اللہ کو بڑا پسند تھا، وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ وکان عند ربہ مرضیہ، اور اللہ کو بڑے پیارے تھے اپنے ان اچھے اوصاف کی وجہ سے، بہترین اوصاف کی وجہ سے، کیونکہ گھر والوں کو نماز زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، تو یہ نماز یہ کفر اور اسلام کا مسئلہ ہے، جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اگر جہنم سے بچانا ہے، اللہ کی ناراضگی سے، خود بھی نماز پڑھنی ہوگی، گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دینا ہوگا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی توحید کی کتنی فکر ہے، کل ہم نے پڑھا اپنی امت کی، اور پھر اپنے گھر والوں کی نماز کی کتنی فکر ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو، اپنی اولاد میں سے بعض کو ایک بیابان جگہ میں آپ کے حکم سے چھوڑا، اے اللہ اس لیے چھوڑا کہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں، نمازی بن جائیں۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ دعا تو یہ دعا ہے، ابھی دعا تو ہوئی نہیں، ابھی تو دعا سے پہلے تمہید ہے یہ کہ اے اللہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض اولاد کو بیابان جگہ پہ چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو، ایک بچے کو آپ کے حرمت والے گھر کے پاس، اے اللہ تاکہ نماز قائم کریں۔ ابھی تو یہ تمہید ہے دعا کی، دعا تو نہیں ہے ابھی، یہ دعا کا ادب ابھی ذکر ہوا ہے۔ دعا کیا ہے؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، یہاں سے دعا شروع ہو رہی ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ آپ کر دیجئے لوگوں کے دلوں کو تہوی الیہم، کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ اب وہ بیت اللہ کے حوالے سے دوسری دعا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہوں۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ تو یہ بیت اللہ کے حوالے سے دو دعائیں ہیں، ایک دعا ہم نے کل پڑھی تھی اور ایک آج، اور کل جو دعا پڑھی تھی وہ ہم نے پڑھی تھی امن کی، اور میں نے ذکر کیا تھا کہ امن یہ بڑی نعمت ہے، رزق سے پہلے امن کی ضرورت ہے۔ امن ہوگا تو تھوڑا رزق ہوگا، زیادہ رزق ہوگا تو وہ محفوظ ہوگا۔ اگر امن نہیں ہے تو تھوڑا رزق ہے، زیادہ رزق ہے، وہ آپ کا تو ہے ہی نہیں، وہ تو چوروں ڈاکوؤں کا ہے۔ تو امن کی دعا پہلے ہے، رب اجعل هذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور پھر اپنے لیے دعا کی، اپنی اولاد کے لیے شرک سے بچنے کی دعا کی، اور پھر دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اب یہاں لوگوں کو آباد کر دے، اب لوگ یہاں آباد ہو جائیں، لوگوں کے دلوں کو کر دے کہ لوگوں کے دل مائل ہو جائیں میری اولاد کی طرف،
یہاں میری اولاد اب یہ اللہ آپ کے حکم سے یہاں رہ رہی ہے، تو اب یہاں لوگ ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آئیں۔ دیگر آیات میں تفصیلات موجود ہیں۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اب اعلان کریں لوگوں میں حج کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہاں میرا اعلان کون سنے گا، یہاں تو انسان۔ دیکھیے سیدہ حاجر نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی کی ضرورت پڑی، دودھ ختم ہو گیا، دودھ وغیرہ کے لیے بھی کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، ماں کو کھانا پینا بھی نہیں تھا، تو اب وہ دودھ بھی نہیں ہے بچے کے لیے، تو اب جب حضرت حاجر جو ہیں وہ کہیں سے پانی تلاش کروں، صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، کبھی مروہ پہاڑی پر چڑھتی ہیں، تو اللہ نے وہ اس کی یاد میں صحیح کا اللہ نے حکم دے دیا، تو وہ صفا پہاڑی پہ چڑھتی تھی، مروہ پہاڑی پر چڑھتی تھی کہ کوئی دور دراز کوئی یہاں سے گزرنے والا بندہ، کوئی تالاب، کوئی نہر، کوئی جانور، کوئی پرندہ نظر آ جائے تو اس بات کی دلیل ہوگی کہ کہیں نہ کہیں کھانا موجود ہے، کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے۔ تو بہرحال کچھ بھی نہیں ملا، 7 دفعہ انہوں نے چکر لگائے، تو 7ویں دفعہ جب مروہ سے نیچے اتری تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر پر مار کر اللہ کے حکم سے پانی جاری ہو گیا۔ پانی جاری ہونے اس کو روکنا چاہا، وہ رکا نہیں، زمزم کہا اپنی زبان میں، تو وہ زمزم کہلایا۔ زمزم کا کنواں وہ آج تک جاری ہے، اس کی برکت اور وہ ایک الگ موضوع ہے۔ اب جب وہاں پانی ہوا تو آہستہ آہستہ بنی جرہم کے لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے، لیکن یہ آبادی اتنی تیزی سے نہیں ہوتی، بڑا یہ ایک دیر پا اور لمبا کام ہے جس میں سالوں لگ جاتے ہیں، 10-20 سال لگ جاتے ہیں ایک بیابان جگہ پر آبادی ہوتے ہوتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب آئے گویا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے، حضرت اسماعیل بڑے ہو چکے ہیں، ذبح والا واقعہ بھی پیش آ چکا ہے، تو گویا کہ ابھی بھی آبادی نہیں ہے اس طرح کر کے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ لوگ آباد ہو جائیں۔ کچھ لوگ آباد ہونا شروع ہو گئے، اے اللہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آباد ہوں۔ جب بیت اللہ کی دیواریں بلند کی ہیں، تعمیر نو کی ہے دونوں نے، تو اللہ کا حکم ہے کہ جی اے ابراہیم اب اعلان کریں لوگوں میں حج کا، اب حج ہوا کرے گا۔ پہلے بھی حج ہوتا ہوگا، واللہ تعالی عالم۔ اب جب بیت اللہ اور بیت اللہ کے نشانات ہی مٹ چکے ہیں، اب کون سا حج؟ اب بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی ہے، اب حج کا سلسلہ اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج میں کہ اے ابراہیم علیہ السلام لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، پہاڑی پہ چڑھ کر ایک آواز لگا دیں کہ اے لوگو اللہ نے حج فرض کیا ہے اور اللہ نے حج مقرر کیا ہے، حج کرو اللہ کے گھر کو۔ بہت عظیم عمل ہے۔ آج کل ہم حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں، بہت سے حاجی جن کو اللہ نے بلایا ہے وہ حج کرنے جا چکے ہیں، کہیں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، مقبول حج کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو بندہ حج کرتا ہے بیت اللہ کا اور کوئی فحش باتیں، فحش کام نہیں کرتا، فسق و فجور نہیں کرتا، تو وہ اپنے حج سے، جو حج اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اعلان تو کر دیتا ہوں لیکن میرا اعلان سنے گا کون؟ تو اللہ نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا کام اعلان کرنا ہے، لوگوں کو بھیجنا میرا کام ہے۔ بہرحال بھیجنا اللہ نے تھا لوگوں کو، اور اللہ نے پھر بھیجا لوگوں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم آپ لوگوں میں اعلان کریں، لوگ پیدل بھی آئیں گے، لوگ سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، لوگ پیدل بھی آئیں گے دور دراز کے علاقوں سے، اور لوگ دبلی پتلی اونٹنیوں پر، دبلی پتلی اونٹنیوں پر یعنی جو لمبے سفر سے، وہ جو موٹے تازے اونٹ ہوتے ہیں وہ پتلے ہو چکے ہوں گے، لمبے سفر سے لوگ آئیں گے اور دور دراز سے آ کر حج کریں گے۔
یأتین من کل فج عمیق، دور دراز سے لوگ آئیں گے۔ اللہ نے سکھایا، اللہ نے بتایا کہ انسان کا کام کوشش کرنا ہے اور تدبیر کرنا ہے، اور اس تدبیر کو انجام اللہ نے پہنچانا ہے۔ السعی منا والاتمام من اللہ۔ لیکن انسان کوشش کرتا ہے، اس کوشش کو پار اللہ لگاتے ہیں، اجر اس کوشش کرنے والے، سارا اجر اس کوشش کرنے والے کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ اب قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے اس اجر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اجر شامل ہے، وہ جو انہوں نے لوگوں کو آواز لگائی اور ندا لگائی اور اعلان کیا۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شامل ہیں جنہوں نے بیت اللہ کی دیواریں بلند کی۔ تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ تہوی، تہوی کا کیا معنی ہے؟ مائل کر دے، آپ کر دیں لوگوں کے دلوں کو۔ تہوی یہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، کہ وہ مائل ہوں، یعنی وہ دل مائل ہوں۔ مؤنث کا صیغہ ہے غائب کا، واحد مؤنث غائب چوتھا صیغہ۔ یہوی، یہویانی، یہوون، تہوی چوتھا صیغہ ہے فعل مضارع کا۔ تو یہ فعل مضارع ہے، اس کا فعل ماضی کیا ہوتا ہے؟ اس کا فعل ماضی ہوا استعمال ہوتا ہے۔ فعل ماضی ہے ہوا، ہوا۔ فعل مضارع کیا ہے اس کا؟ یہوی۔ یہ کون سا باب ہوا گرامر کی روح سے؟ ہوا یہوی۔ جی کون بتائے گا آپ میں سے کون سا باب ہوا یہ؟ ضرب یضرب، باب ضرب یضرب ہے۔ ہوا، ہوا یا ہے، یہوی یہ یفعل، تو ضرب یضرب باب ضاد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ گرنا۔ سورہ نجم ہے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، اسی سے یہوی ہے فعل مضارع گرنا۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ اے اللہ لوگوں کے دلوں کو کر دیں کہ وہ ان کی طرف گر جائیں، یعنی ان کی طرف مائل ہو جائیں، لوگوں کے دل ان کی طرف کھنچ جائیں اللہ کی طرف سے۔ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس دل کو جس کی طرف چاہے مائل کر دے، جس کی طرف چاہے کھینچ دے۔ اے اللہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ ان کی طرف مائل ہو جائیں اور ان کے ساتھ کھنچ جائیں اور یہاں آ کر رہنا شروع۔ تو یہ ہے ہوا یہوی، گرنا۔ اچھا ایک اور بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہود کے بارے میں، بما لا تہوی انفسکم۔ سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ مائدہ میں بھی ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی، یہ تہوی کیا چیز ہے؟ نہیں جھکایا اپنے سب کو۔ نہیں یہ کون سا فعل ہے؟ یہ نہیں تو نہیں ہے، یہ مضارع استاد، یہ ماضی واحد مذکر غائب، ماضی تو نہیں ہو سکتا، شروع میں علامت مضارع موجود ہے۔ مضارع استاد تہوی جی یہ ہے تہوی۔ تہوی کا مطلب ہے، اگر ہم اس کا پہلا صیغہ کریں گے، یہ فعل مضارع اور یہ فعل مضارع کا وہ چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا۔ اس کا فاعل انفسکم ہے، انفس مؤنث ہے، تو تہوی، تو تہوی کا پہلا صیغہ یہوی بنا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ یہاں یہوی ہے اور یہ یہوی ہے، تو یہ یہوی اور یہوی دونوں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ فتح یفتح، یہ ایک الگ باب ہے، یہ ہوا یہوا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے حوی یہوا، حوی یہوا، یہ ایک اور باب ہے اسی سے، ہا واو یا سے۔ تو یہ دو باب استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوا یہوی اور ایک حوی یہوا۔ اور حوی یہوا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پسند کرنا۔ ہم اردو میں، عربی میں بھی ہوا، لفظ ہوا استعمال ہوتا ہے خواہش کے معنی میں۔ کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ خواہش کے معنی میں۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لے؟ تو ہوا وہ مصدر ہے، ہواہ اسی سے مصدر ہے، تو خواہش، ہوا، ہوا متبع حدیث میں آتا ہے، ایسی خواہش جس کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے۔ تو حوی یا یہوا کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا۔ یہاں دیکھیں، افکلما جاءکم رسول، کیا جب کبھی، یہ یہود کی بات ہو رہی ہے، کیا جب کبھی تمہارے پاس ایسا رسول آیا، بما وہ چیز لے کر، لا تہوی انفسکم جو نہیں اچھا لگا تمہاری جانوں کو،
جو تمہاری جانوں کو پسند نہیں آیا، تمہارے دلوں کو اچھا نہیں لگا، استکبرتم تو تم نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا اور ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے۔ تو تہوا کا مطلب کیا ہوا؟ پسند آنا، اچھا لگنا۔ تو لا تہوا نہیں اچھا لگا تمہاری جانوں کو، تو یہ اب حوی یا ہوا اس کا مطلب پسند کرنا ہوتا ہے، اچھا لگنا، پسند کرنا، اور ہوا یا حوی کا مطلب گرنا۔ گرنے میں بھی اگرچہ وہ پسند کا معنی شامل ہے، جب ایک شخص کسی چیز پر گرتا ہے، کسی چیز پر مرتا ہے، تو اس میں بھی خواہش کا معنی شامل ہے، بہرحال چونکہ روٹ ایک ہی ہے۔ بہرحال ہوا یا حوی گرنے کے معنی میں، اور حوی یا ہوا پسند کرنے یا اچھا لگنے کے معنی میں، یہ دونوں باب قرآن میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہ جو اب ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ تہوی، تو یہ گویا کہ ہوا یا حوی والا باب ہے، گرنا، اور تہوا یہ وہ بھی مظاہرے ہے، وہ حوی یا ہوا والا باب ہے، باب سمیع یسمع۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ گر جائیں، مائل ہو جائیں الیہم ان کی طرف، اور اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں انہیں آپ کے حکم سے بیت اللہ چھوڑ دیا ہے، تو اے اللہ اب آپ ان اہل مکہ کو پھلوں کا رزق دیں، اور اے اللہ یہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں، اور اس دعا کے لیے وسیلہ بنا رہے ہیں، کس چیز کو؟ اپنے عمل کو، جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے سر انجام دیا تھا۔ وہ کیا عمل تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو ایک بیابان جگہ میں اللہ کے حکم سے ٹھہرا دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی اس آزمائش پر بھی پورا اترے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے لیے اپنے عمل کو وسیلے کے طور پہ پیش کیا۔ میں نے ذکر کیا دعا شروع ہو رہی ہے فجعل افئدۃ من الناس تہوی سے، اور پیچھے کیا ہے؟ پیچھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنا عمل پیش کر رہے ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے عمل کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے کہ اے اللہ میں نے یہ کام آپ کی ذات، آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ دعا کا ایک بڑا ادب یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنا خلوص کے ساتھ کیا گیا عمل انسان اللہ کے حضور پیش کرے۔ جیسے وہ جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو انہوں نے اللہ کے حضور اپنے نیک اعمال پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ اب یہ غار کے اوپر سے پتھر نہیں ہٹنے لگا، اب یہ ایک ہی صورت میں ہٹ سکتا ہے کہ ہم اپنے خلوص سے کیے گئے اعمال یاد کریں، اور ہم اس عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں۔ وہ مشہور حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی، وہ آپ نے سن رکھی ہے بنی اسرائیل کے واقعے میں۔ تو دعا کا ایک بڑا ادب یہ ہے کہ جب انسان دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارے، یہ کسی کے واسطے وسیلے سے اے اللہ فلاں کے صدقے یہ کر دے، فلاں کے صدقے یہ کر دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اللہ سے دعا کی تھی، حالانکہ قرآن میں دعا موجود ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر، کسی کے وسیلے سے نہیں مانگا، قرآن میں تو صراحت سے موجود ہے، ڈائریکٹ اللہ کو پکارا تھا۔ اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو میں پکار قبول کروں گا۔ ہاں وسیلہ دینا ہے تو انسان اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دے، انسان اللہ کو اپنے خلوص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال کا واسطہ دے۔ جیسے یہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، اے اللہ آپ کے حکم سے اپنی اولاد کو بیابان جگہ ٹھہرایا ہے آپ کو راضی کرنے کے لیے، اب آپ مکہ مکرمہ کو آپ یہاں لوگوں کو بسا دیں، اور آپ اس کو یہاں پھلوں کا رزق دیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کرنے کے لیے اپنا عمل وسیلے کے طور پہ پیش کیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہمیں یہ دعا کا طریقہ اور دعا کا یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دیا گیا ہے۔ شروع میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اپنا عمل وسیلے کے طور پر پیش کیا گیا، اور پھر آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی طرح قرآن کریم کی کئی دعائیں ہیں، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اب دعا کیا ہے؟ فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، لیکن پیچھے عمل پیش کیا گیا ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان لائے، آپ کی پکار پر، آپ کے نبی کی پکار پر ہم نے لبیک کہا ہے،
تو اے اللہ ہمارے اس خلوص کے ساتھ کیے گئے عمل کے نتیجے میں اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ تو یہ اللہ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ سکھایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اللہ کی پیارے پیارے ناموں کا واسطہ دیا جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ سے دعا ڈائریکٹ اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کو اپنے خلوص کے ساتھ کیے گئے نیک اعمال کا واسطہ دیا جائے۔ اور تیسرا وسیلہ کیا ہے؟ وہ ہے کہ انسان کسی بزرگ کے پاس جا کر، کسی زندہ بزرگ کے پاس جا کر اسے دعا کروا لے۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے۔ تو 3 جائز وسیلے ہیں۔ باقی کسی فوت شدہ کا وسیلہ دینا تو یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں آباد ہوں، اور اے اللہ تعالیٰ انہیں پھلوں کا رزق دے، پھلوں کا رزق دے۔ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اکثر پھلوں کے رزق کی بات آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے پھلوں کا رزق نکالا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، تو پانی سے تو گندم اور فصلیں اور دالیں اور اناج اور یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، اور پھل بھی ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ پھلوں کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو ضرورت آٹومیٹک آ جائے گی۔ ہاں جی، یعنی پھل جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک زائد نعمت ہے، ایک لگژری ہے، ایک تعیش ہے۔ تو یعنی جو پھل جو ہے جی پھل جو ہے وہ انسان یعنی کہ لذت کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی کہ وہ اس سے وہ خوراک کے طور پہ نہیں کیا جاتا ہے استعمال عمومی طور پہ۔ جی 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 استاد، کیونکہ مکہ جو ہے نا وہ ایک ایسی خشک زمین تھی جس کا موسم اور جس کی زمین جو ہے نا دونوں ہی زراعت کے لیے سوٹیبل نہیں تھے، تو شاید یہ وہ اس لیے مانگی ہو کہ وہ زمین بہت آباد ہو جائے۔ جی بہرحال پھلوں کے رزق سے اللہ تعالیٰ عام طور پر جب بارش کا ذکر کرتے ہیں اس کے ساتھ بھی پھلوں کا رزق کا ذکر کرتے ہیں۔ اگرچہ بارش سے پھلوں کا رزق بھی ہوتا ہے، اور جو اناج اور چاول اور یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں یہ بھی ساری بارش سے ہوتی ہیں۔ تو پھلوں کے رزق میں واللہ عالم یہ اشارہ موجود ہے کہ جو اللہ تعالیٰ لذت کی چیز مہیا کریں اور تعیش کی چیز مہیا کریں، تو ضرورت انسان کی ضرورت تو پیٹ بھرنا ہے، اور انسان پیٹ اناج سے بھرتا ہے، تو وہ اللہ اناج تو پہلے عطا کریں گے، پھر تعیش اور لذت کی چیز عطا کریں گے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ انہیں پھلوں کا رزق دے، یعنی وہ جو اصل ضرورت کا کھانا پینا ہے وہ تو ملے ہی ملے، اے اللہ وافر رزق ہو، اور ایسا رزق ہو کہ بعد میں منہ بھی میٹھا کر سکے۔ بہت بڑی نعمت اللہ کی پھل، تو اے اللہ پھلوں کا رزق دے۔ اور اللہ نے دیکھیے ایسا رزق اللہ نے دیا ہے مکہ والوں کو جہاں زراعت نہیں ہوتی، ابھی بھی زراعت نہیں ہوتی مکہ میں، لیکن آپ دیکھیے کہ ہر قسم کا اناج اور ہر قسم کا پھل، ہر قسم کی اللہ کی نعمت موجود ہے۔ اسے پتہ لگتا ہے کہ اللہ سے دنیاوی رزق کی دعا کرنا کوئی غلط دعا نہیں ہے، نبیوں کی دعا ہے۔ اللہ سے دنیا مانگی جا سکتی ہے، اور اللہ سے عیش و عشرت مانگی جا سکتی ہے دین کے ساتھ۔ اگر دین ہو تو ساتھ دنیا دونوں مانگی جا سکتی ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اصل جو خرابی ہے وہ دین چھوڑ کر صرف دنیا مانگنا۔ اگر ایک بندہ بیت اللہ جا کر بھی صرف اللہ سے دنیا ہی مانگے، وہ دنیا پتہ نہیں ملتی کہ نہیں ملتی، لیکن انسان کی آخرت ضرور تباہ ہو جائے گی، انسان کا دین ضرور تباہ ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کئی لوگ ہیں بیت اللہ جا کر بھی اللہ سے دنیا مانگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو اللہ سے دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے تو اللہ اسے دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں، ہر چیز دیتے ہیں۔ تو اللہ سے دنیا مانگنا کوئی یہ بری چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ سے اللہ کی نعمتیں مانگنی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کی تھی جب مدین پہنچے تھے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ آپ نے میرے لیے جو بھی رزق نازل کرنا ہے، جو بھی خیر اتارنی ہے، میں اس کا فقیر ہوں، اس کا محتاج ہوں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے رہائش کا انتظام بھی کر دیا، کچھ ہی دیر میں شادی کا انتظام بھی کر دیا، اور کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا۔
تو اللہ سے یعنی دنیا کی نعمتیں مانگی جا سکتی ہیں، بالکل مانگی جا سکتی ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مشہور دعا ہے ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو آپ نے نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہو، نہ میرے بعد کسی کو دی ہو، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انہیں بھی ایسی بادشاہت عطا کی جو نہ پہلے کبھی عطا کی نہ بعد میں کبھی عطا کی. لیکن ان کی ان دعاؤں کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، دینداری بھی ہے اور دنیا بھی ہے. لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کریں، جو اصل مقصد ہے اللہ کی نعمتوں کے بعد شکر. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے ہمارے رب بے شک آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، وما نعلن اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں. اللہ کی تعریف ہے، دعا کے اندر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کو اللہ کی صفات کا واسطہ دینا چاہیے. یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بڑا اہم ٹول ہے، بڑا اہم ادب ہے. تو اے اللہ ہمارے مخفی اور ہمارے علانیہ ہر کام کو آپ جانتے ہیں. وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور نہیں مخفی اللہ پر کوئی بھی شے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. اچھا، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ کر دے دلوں کو لوگوں سے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فجعل افئدۃ من الناس کہا، فجعل افئدۃ الناس نہیں کہا. فجعل افئدۃ الناس اگر من نہ ہوتا، اور فجعل افئدۃ من الناس کا کیا فرق ہے؟ یہ وہی فرق ہے جو من ذریتی کی بات پیچھے میں نے کی. من تبعیضیہ بھی ہوتا ہے جس میں بعض کچھ کا معنی ہوتا ہے. میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ، اپنی بعض اولاد کو میں نے مکہ مکرمہ میں بسایا. ساری اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مکہ میں نہیں بسائی گئی اللہ کے حکم سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں بسایا گیا. اسی طرح فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ کر دے دلوں کو کچھ لوگوں کے، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو کر دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جائیں. یعنی مراد یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں اے اللہ سارے لوگ نہ آ کر آباد ہوں، کچھ لوگ آباد ہوں. کون سے کچھ لوگ؟ جو نیک لوگ ہیں. یعنی مکہ مکرمہ میں مسلمان آباد ہوں، مکہ مکرمہ میں برے لوگ اور اللہ کے نافرمان قسم کے لوگ آباد نہ ہوں. ورنہ اگر فجعل افئدۃ الناس ہوتا، امام ابن کثیر نے لکھی ہے یہ بات، اگر فجعل افئدۃ الناس ہوتا تو پھر وہ جو اللہ تعالیٰ نے مکہ مدینہ کو خاص کر دیا ہے مسلمانوں کے لیے اور مشرکین کو وہاں سے نکالنے کا حکم دیا، پھر وہاں سارے ہی آباد ہوتے، پھر مسلمان اور کافر سب لوگ ہی وہاں آباد ہوتے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی تو مخصوص لوگوں کی دعا کی. ہر قسم کے، ہر ایرے غیرے لوگ آ کر آباد نہ ہوں، مخصوص قسم کے لوگ آباد ہوں، یعنی نیک لوگ، مسلمان لوگ. اسی لیے مکہ مدینہ میں نیک لوگ ہی جا سکتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے عطا کیا مجھے علی الکبر بڑھاپے میں، بڑھاپے کے باوجود، اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی اور اسحاق بھی. قرآن کریم میں جہاں بھی حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کا ذکر آتا ہے پہلے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، جس سے پتہ لگتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہلی اولاد ہے اور پہلی اولاد کو ذبح کرنے کا حکم ہوا. اور اس سے اس مغالطے کا رد ہوتا ہے جو یہودی بنی اسرائیل، بعض مسلمانوں کو بھی یہ مغالطہ ہوا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام پہلی اولاد تھے اور انہیں ذبح کیا گیا. حالانکہ صحیح بات یہ ہے، میں نے کئی دفعہ اس موضوع پر بات کی ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا کرنے کا حکم ہوا، وہ ذبیح ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ پہلی اولاد ہیں اور وہی مکہ مکرمہ میں آباد ہوئے تھے. یہ سارا واقعہ مکہ میں ہوا ہے. تو حضرت اسماعیل پہلی اولاد ہیں. حضرت اسحاق کی تو بشارت ذبح والے واقعے کے بعد حضرت اسحاق کی بشارت ملی ہے. تو تمام تعریفیں اس ذات کی جس نے عطا کیا مجھے بڑھاپے کے باوجود. دونوں حضرت اسماعیل حضرت اسحاق بڑھاپے میں ہوئے. حضرت اسماعیل تقریباً 80 سال کی عمر میں اللہ نے وہ دیے اور تقریباً 93 سال کی عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب البتہ بہت سننے والا ہے دعا کو. تو یہ دعائیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جس میں اللہ کی تعریف بھی ہے اور اس میں دعائیں بھی ہیں. ابھی دعائیں جاری ہیں. اس موضوع کو انشاءاللہ کل مکمل کرتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.